بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آج انشاءاللہ العزیز 14ویں سپارے کا مختصر تفسیری خلاصہ بیان ہوگا۔ ہر آیت کی تفسیر ہر آیت کے ضمن میں موجود ہے، لیکن سبق اور درس اور عبرت کے لیے چند باتیں ارشادات ربانی کی صورت میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آغاز میں قرآن پاک کے اعجاز کو بیان فرمایا اور اس کی ایسی عظیم عظمتوں، رفعتوں اور برکتوں کو بیان فرمایا۔ مومن تو اس کی برکات ہمیشہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اس پاک کلام کی برکات کا اقرار کافر بھی کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس سپارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کافر کہتے ہیں، کافر چاہتے ہیں، کافر چاہیں گے قیامت کے دن جب وہ ہر قسم کی ناکامی کا سامنا کریں گے تو رب ذوالجلال نے فرمایا لو کانوا مسلمین، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پہ فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ چاہیں گے جنہوں نے کفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، آج زمین ان پر برابر کر دی جائے۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، جانوروں کو، جس نے کسی جانور پر، ایک جانور نے دوسرے جانور پر زیادتی اور ظلم کیا ہوگا، بدلے دلوانے کے بعد رب ذوالجلال ان سب کو مٹی فرما دے گا۔ اسی طرح کافر بھی کہیں گے، کیوں؟ ان کی زندگی نہ زندگی ہوگی، نہ ان کی موت ہوگی۔ ان کی زندگی بھی موت اور موت بھی زندگی، نہ زندگی میں سکون ہوگا نہ موت انہیں آئے گی۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، چاہیں گے کافر کہ کاش ہمیں بھی مٹی کر دیا جائے۔ لیکن آج دنیا میں موقع ہے، ایمان کا دامن تھام لیں، امام الانبیاء کی ختم نبوت اور ختم رسالت پر ایمان لے آئیں اور دین اسلام قرآن مجید فرقان حمید پر صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں۔ اللہ کی وحدانیت کا، ایک اللہ کی لا شریک ہونے کا اقرار کر لیں تو رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے گا۔ آخرت میں یہ افسوس، یہ ندامت ہرگز نہ ہوگی۔ رب ذوالجلال نے اس لیے اس قرآن کے اعجاز کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ پر احسان فرمایا، قرآن بھی عطا فرمایا، دین بھی عطا فرمایا، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ بھی
خود خالق کائنات نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا۔ رب ذوالجلال نے اس آیت پاک میں چاہے الفاظ ہوں، چاہے معانی ہوں، چاہے مفہوم ہو، ہر ایک کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس لیے کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی غیر مسلم جب بھی دین کے خلاف الفاظ میں تبدیلی نہیں، معانی میں تبدیلی نہیں، مفہوم میں تبدیلی نہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اگر کوئی کافر کوئی سازش بھی کرے تو رب ذوالجلال اس سازش کو، اس مکر کو، اس فریب کو رب ذوالجلال مٹا دیتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ کافر لگتے ہیں پوری صدی، پورا 100 سال اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، قرآن کے خلاف پروگرام بناتے ہیں، اسلام کو مٹانے کا پروگرام بناتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری صدی کے بعد، 100 سال کے گزرنے کے بعد رب ذوالجلال اس کائنات میں ایک مجدد، ایک عالم دین پیدا فرماتا ہے، جس کی بدولت پوری صدی کے اندر جتنی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، امام الانبیاء کی ختم نبوت، ختم رسالت کے خلاف جتنی سازشیں کی گئی ہوتی ہیں، سب کو وہ ختم کر دیتا ہے، سب کا پردہ چاک کر دیا جاتا ہے، سب کمیوں کو، سب بناوٹوں کو اس عالم دین کی بدولت، اس مجدد کی بدولت رب ذوالجلال اس کائنات سے ختم فرما دیتا ہے، اور اسلام کی اصلی صورت کو، قرآن کی اصلی تعلیمات کو، امام الانبیاء کی صحیح تعلیمات کو پھر سے دنیا میں اجاگر کر دیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس لیے اہل دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو، اللہ کے اولیاء سے پوچھو، تمہیں ہر آیت کی حقیقت، تمہیں ہر حدیث رسول کی حقیقت اور ہر مسئلے کی حقیقت سے تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال نے اس دین کے سیکھنے والوں کو یہ عظمت و شان عطا فرما رکھی ہے۔ باقی دنیا کے علوم لوگ سیکھتے ہیں، 20-25 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں، کسی عہدے پر فائز ہوتے ہیں، لیکن یہ دین، یہ قرآن سیکھنے والے اس قدر قابل رشک ہیں کہ اس کی تعلیم کے آغاز سے ہی سیکھنے والے کو پہلے قدم پر، پہلے لفظ کے ادا کرنے سے پہلے، پہلی تمنا، پہلی سوچ پر اور پہلا قدم اس کے حصول کے لیے جب اٹھتا ہے تو امام الانبیاء نے فرمایا اے لوگو، اس وقت ہی مالک قدوس اللہ وحدہ لا شریک تمہیں یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ اپنے مقدس فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے دین کو سیکھنے کے لیے مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، اور وہ آ کر اس کے استقبال کے لیے پھول نہیں، دنیا کی کوئی قالین نہیں، دنیا کی کوئی فوج ان کے استقبال کے لیے نہیں، بلکہ رب ذوالجلال فرشتوں کی عظیم فوج کو اس کے استقبال کے لیے بھیجتا ہے، اور وہ لشکر اپنے پر ان کے قدموں میں بچھاتا ہے۔ یہ اعزاز تو پہلا قدم اٹھانے والے کا ہے، جنہیں رب ذوالجلال نے اس دین کا مکمل علم، قرآن کا مکمل علم عطا فرمایا، ان کی شان و شوکت وراء الورا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا عالم دین کے ساتھ 2 گھڑیاں، 2 منٹ، 2 سانس گزارنا، بیٹھنا ان کے پاس
رب ذوالجلال ان کو جنت میں بیٹھنا نصیب فرمائے گا۔ رب ذوالجلال نے دین اسلام کی عظمتوں کو بہت وسعتوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اس کے استقبال کے لیے بھیجتا ہے اور وہ لشکر اپنے پر ان کے قدموں میں بچھاتا ہے۔ یہ اعزاز تو پہلا قدم اٹھانے والے کا ہے جنہیں رب ذوالجلال نے اس دین کا مکمل علم، قرآن کا مکمل علم عطا فرمایا۔ ان کی شان و شوکت وراء الورا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا عالم دین کے ساتھ 2 گھڑیاں، 2 منٹ، 2 سانس گزارنا، بیٹھنا ان کے پاس، رب ذوالجلال ان کو جنت میں بیٹھنا نصیب فرمائے گا۔ رب ذوالجلال نے دین اسلام کی عظمتوں کو بہت وسعتوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ والذین اوتوا العلم درجات، رب ذوالجلال نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اہل علم کو رب ذوالجلال نے درجات سے، مختلف مقامات سے رب ذوالجلال نے مالا مال فرمایا ہے۔ یہی قرآن ہے۔ سارے قرآن کا اعجاز تو اپنی جگہ پر، ایک آیت کا اعجاز دیکھیں۔ رب ذوالجلال نے اسی سپارے میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے، بری باتوں سے اور سرکشی کے کاموں سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ عدل کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عدل ہے اللہ کی توحید کو ماننا۔ نیکی یہ ہے کہ انسان نیکی کرے اور نیکی کا حکم دے۔ قریبی رشتہ داروں کو عطا کا حکم ہے۔ رب ذوالجلال نے بے حیائی سے منع فرمایا، یعنی چوری سے، زنا سے منع فرمایا، بری باتوں سے منع فرمایا، یعنی سرکشی سے، تکبر سے، منافقت سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا، والبغی سرکشی سے منع فرمایا، کفر و شرک سے منع فرمایا۔ رب ذوالجلال نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا تو اس کی برکت سے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ اسی آیت کے نزول کے وقت ولید بن مغیرہ جیسے پکے کافر، ابو لہب جیسے پکے کافر نے یہ اقرار کیا یہ تعلیم، یہ قرآن سب سے اعلیٰ نصیحت ہے اور سب سے اعلیٰ انسانیت کے نظام کو سنوارنے کا پیغام خدا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین اور قرآن کی تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے رب ذوالجلال نے اس سپارے میں اصولوں کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، صراط مستقیم کی طرف بلاؤ، اپنے رب کے قرآن کی طرف بلاؤ تو مکمل دانائی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور احسن طریقے کے ساتھ 3 اصول تبلیغ اسلام کے، تبلیغ قرآن کے رب ذوالجلال نے بیان فرمائے۔ رب ذوالجلال اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اسلام کی صحیح تعلیمات حاصل کرنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفني بشفائك وداوني بدوائك وعصمني من الوهن والأمراض والأوجاع. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم.